أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن يتفرقا يغن الله كلا من سعته وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ وَإِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ وَيَأْتِ بِآخَرِينَ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى ذَلِكَ قَدِيرًا مَنْ كَانَ يُرِيدُ ثَوَابَ الدُّنْيَا فَعِندَ اللَّهِ ثَوَابُ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا صدق اللہ العظیم۔ بزرگوں، پیارے بھائیوں، مضمون بہت ہی اہم چل رہا تھا۔ مضمون یہ تھا کہ میاں بیوی میں جھگڑا ہے اور بیوی کو ڈر لگ رہا ہے کہ یہ شوہر مجھ سے لڑے گا یا مجھ سے رخ پھیر لے گا، تو پھر چاہیے کہ صلح کر لیں۔ صلح ہی اچھی چیز ہے، کیونکہ دیکھیے اگر صلح نہیں کی تو پتہ نہیں دوسری عورت کیسی ملے گی اور عورت کو دوسرا شوہر کیسے ملے گا۔ ایک بہت اہم سوال ہے۔ اب جس کے ساتھ یستو ہو گیا ہے آدمی، تو اس کے ساتھ اتار چڑھاؤ آئے گا زندگی میں۔ اتار چڑھاؤ آوے تو حکمت سے ملاوے، نرم گرم تو ہوگا۔ آگے جو آیت میں نے آج پڑھی اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اب معاملہ بہت بھاری ہو گیا ہے کہ دونوں اب جمع نہیں ہو سکتے۔ وَإِن يَتَفَرَّقَا، مفتی صاحب یہاں بیٹھے، گرامر کی ایک بات آپ کو میں بتاؤں۔ وَإِن يَتَفَرَّقَا، اگر وہ بتکلف جدا ہو، یعنی طلاق کی نوبت بہت آخر میں آنی چاہیے، سمجھے؟ جدائی کی نوبت ایک دم سے نہیں، اب دیکھا کہ یار چل ہی نہیں سکتا تو بتکلف دونوں جدا ہو۔ آج کل جو ہوتا ہے بہت آسانی سے ہو جاتا ہے، اسی لیے کہا جاتا ہے قلم قسم قدم، یہ تین کو قابو میں رکھو ہمیشہ۔ قلم آپ کیا لکھ رہے ہیں 100 دفعہ سوچو کہ میں کس پہ سائن کر رہا ہوں۔ قسم آدمی کھا رہا ہے، کس چیز کی کھا رہا ہے، اس کے اوپر میں پورا کر سکوں گا قسم یا نہیں۔ اور قدم میرے کدھر جا رہے ہیں، میں کہاں جا رہا ہوں، قدم۔ یہ تینوں کو سنبھل کے اٹھاؤ، قلم قسم اور قدم۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر دونوں بتکلف جدا ہو جائیں، یعنی طلاق کی نوبت ہو جاوے، تو پھر یغنی اللہ کلا من سعتی، اللہ تعالیٰ ہر ایک کو اپنی گنجائش سے، اپنی طاقت سے ان کو بے نیاز کر دے گا۔ کیا مطلب؟ کہ اب دیکھیے صلح تو ہوئی نہیں، اب جدائی دونوں کرنا چاہتے ہیں، دونوں میاں بیوی اب اس بات پر متفق ہو گئے کہ ہم دونوں اب نہیں رہ سکتے، طلاق کے اوپر دونوں تیار ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جائز تو ہے۔ دیکھو طلاق جائز تو ہے، لیکن حدیث میں کیا آیا؟ ابغض المباحات عند اللہ طلاق، سب سے ناپسند چیز، جائز تو ہے لیکن ناپسند چیز اللہ کے نزدیک طلاق ہے۔ عجیب بات یہ ہے کہ آدمی نشے میں ہو،
یا غصے میں ہو تو کچھ اور نہیں بولتا، یہی کیوں بولتا ہے؟ طلاق کا لفظ کیوں بولتا ہے؟ میں انگلینڈ گیا تو مجھے ایک آدمی کا مسئلہ پیش کیا کہ اس طرح کا مسئلہ ہے. اب وہ اس بچے کو، اس لڑکے کو پاگل سمجھانا چاہتے تھے مجھے کہ وہ پاگل ہے، اس کو پتا نہیں تھا کہ طلاق بولنے سے کیا ہوتا ہے. انگلینڈ کی بات کرا تو پھر میں نے کہا وہ یہ تو جانتا رہے کہ میری بیوی ہے. تو کہا کہ ہاں. تو میں کہو پھر پاگل کیسا؟ وہ دن اور رات کا فرق سمجھتا کہ یہ رات ہے یہ دن ہے. کہا میں کہو پاگل نہیں. اس لیے دیکھو طلاق ہونا جائز تو ہے لیکن اس سے اللہ تعالیٰ ناپسند کرتے ہیں، عرش الہی کھل جاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جب لائے تھے اس کو تو کس کے نام سے لائے تھے؟ نکاح کے وقت کس کا نام لیا تھا؟ اللہ کا نام لیا تھا. کس کے نام سے؟ اللہ کے نام سے لائے تھے. اور اب شیطان خوش ہو رہا ہے کہ لو جاؤ جدائی ہو گئی. لیکن اگر بہت مجبوراً کرنا پڑ جاوے تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتے کہ یغنی اللہ کل من سعتہ، اللہ تعالیٰ اپنی طاقت سے دونوں کو بے نیاز کر دے گا. اب یہ ہے کہ لڑکے کو بھی کچھ مل جائے گا، لڑکی کو بھی کچھ مل جائے گا. ہاں اب ایسا نہیں کہ آدمی عورت حرام کام کر رہی ہے اور آدمی بھی دیکھ کر بھی چلاتا رہے، یا آدمی حرام کام کرتا اور عورت چلاتی رہے کہ وہ اپنا کرتا ہے میں اپنا کرتی ہوں. نہیں، دیکھو میرے بھائیو، تقوی سے بڑھ کے کوئی چیز نہیں. پرہیزگاری اپنی زندگی میں اگر تم کامیاب ہونا چاہتے ہو تو تقوی ضروری ہے. آگے تقوی کا حکم آ رہا ہے. اچھا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو بہت وسعت والا ہے اور حکمت والا ہے. یعنی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ جو پہلی بیوی ہے اس سے بڑھیا بیوی دے دے، اور ہو سکتا ہے کہ اس کو شوہر سے اچھا شوہر دے دے. اللہ تعالیٰ وسعت والا ہے، اس کے یہاں کمی نہیں ہے. لیکن ہم کو اس کے حکم پہ چلنا چاہیے. ہاں، جو جوڑا دین کا پابند ہوتا ہے، دین کا، اللہ تعالیٰ ان کو دنیا کی بھی خوشیاں عطا فرماتا ہے، دین کی خوشیاں مرنے کے بعد بھی عطا فرمائے گا. سمجھے؟ جوڑے اللہ نے لکھ دیے، اللہ تعالیٰ نے جوڑے لکھ دیے. ہاں، وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا. دیکھو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو میرے وعدے ہیں کہ میں تم لوگوں کو یہ کر دوں گا، کشادگی کر دوں گا، بے نیاز کر دوں گا، تو ایسے ہی نہیں بلکہ میں تو وسعت والا ہوں، میرے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے. وسیع رزق والا ہے، وسیع فضل والا ہے، وسیع رحمت والا ہے، وسیع قدرت والا ہے، وسیع علم والا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے مطلق کہا واسعاً، اللہ تعالیٰ وسعت والے، یعنی اس کے یہاں کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہے. اور حکیم بھی ہے، حکمت والا بھی ہے. مطلب یہ ہے، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس لفظ میں حکیم کے اندر نصیحت ہے اللہ کی طرف سے اور حکم ہے. بھئی مطلب یہ ہے کہ اوپر جو اللہ تعالیٰ نے تم کو نصیحت کی ہے یا جو تمہیں حکم دیا ہے وہ اللہ کی حکمت سے دیا ہے کہ صلح کرو، صلح کے ساتھ رہو تو اچھا ہے. یہ جو ساری نصیحتیں وہ اللہ کی حکمت سے ہے. میرے بھائیو دیکھو، ایک بات یاد رکھو، اپنی جو فیملی لائف ہے نا، ازدواجی زندگی جس کو کہتے ہیں، اس کو کامیاب بنانا نہ بنانا یہ مرد کے ہاتھ میں ہے. مرد کے ہاتھ میں. اس لیے کہ عورت تو ایسے بھی کمزور ہے. دیکھو آپ کہیں گے کہ آپ بہت بولتی ہیں، ہاں وہ زبان تیز ہے اس کی، لیکن یہ تو کمزور ہے. سائنس نے اس کو پروف کر دیا ہے کہ مرد کے دماغ کو تولا گیا اور عورت کے دماغ کو تولا گیا تو مرد کا دماغ ہیوی تھا، وزنی تھا. اسی لیے شریعت نے سارا کنٹرول مرد کو دیا. عورت 1000 دفعہ طلاق بولتی رہے ایک بھی نہیں واقع ہوگی، اور 1000 دفعہ آپ کو لکھ کر دیتی رہے ایک بھی نہیں ہوگی. لیکن مرد ایک دفعہ بھی بولے گا گولی نکل جائے گی. اس لیے ہر آدمی کو اپنی زندگی بنانے کے لیے فیصلہ کرنا چاہیے کہ ہم کیسے رہیں گے. تجھے میری کوئی چیز ناپسند ہو تو مجھے کہہ دیا، مجھے جو تیری چیز ناپسند ہوگی میں تجھ سے کہہ دوں گا. پھر دنیا جنت ہے. اگر ہم، جس کو دنیا میں بیوی اچھی مل گئی اس کو دنیا میں جنت مل گئی، اور جس کو بیوی اچھی نہیں ملی یہ رہتے رہتے دنیا جہنم ہے.
تو اللہ تعالیٰ حکمت والے بھی ہے، وسعت والے بھی ہے. اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بھی شوہر کو حکم دیا ہے رکھنے کا یا چھوڑنے کا، وہ سب حکمت کے ساتھ ہے. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے دن بندے کو یا بندی کو ساری مخلوق کے سامنے کھڑا کیا جائے گا. کہا جائے گا کہ یہ فلاں بن فلاں ہے، جس کا حق اس کے ذمے ہو وہ آ کے لے جاوے، جس کا حق اس کے ذمے ہو وہ آ کے لے جاوے. عورت خوش ہو جائے گی. کیا کہا؟ ابن مسعود رضی اللہ عنہ صحابی رسول ہے، وہ فرماتے عورت خوش ہو جائے گی. کیوں خوش ہوگی؟ کہ آج مجھے حق ملے گا. وہ دنیا تھی جہاں پر بند کرتے تھے زباں، میری شاعر کہہ رہا ہے، وہ دنیا تھی جہاں پر بند کرتے تھے زباں میری، یہ محشر ہے آج سننی پڑے گی داستاں میری. یہ قیامت کا میدان ہے، آج میری سٹوری تمہیں سننی پڑے گی. تو ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ساری مخلوق کے سامنے بندے کو یا بندی کو کھڑا کیا جائے گا اور کہا جائے گا کہ یہ فلاں بن فلاں ہے، جس کا حق ہو وہ لے جائے. اس آدمی کا نام لیا جائے گا. اب عورت خوش ہو جائے گی کہ اس کا حق ہوگا. کس پر؟ اس کے بیٹے پر، اس کے بھائی پر، اس کے باپ پر، اس کے شوہر پر. پھر حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ آیت پڑھی، فلا انصاب بینہم یومئذ ولا یتساءلون. اس دن کوئی نسب کام نہیں لگے گا. اس دن نسب کام نہیں لگے گا. اللہ تعالیٰ فرمائے گا بندے سے کہ بندے ان لوگوں کے حقوق ہے. وہ کہے گا کہ اللہ یہ تو دنیا تھوڑی ہے، دنیا ہوتا تو کچھ پیسے ویسے دے دیتا یا لوئر کو کر کے کچھ کرا دیتا، اس کے کیس کر دیتا. تو میں کہاں سے لاؤں؟ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرمائے گا کہ دیکھو اس کے نیک اعمال دیکھو، ہے یہ جتنے آئے سب کو دے دو، سب کو دے دو ان کا. اگر نہیں ہے تو ان سب کے گناہ اس پہ ڈال دو. روایت ہے ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہر ایک آدمی اپنی اپنی جتنی طلب ہوگی، جو کچھ چاہت ہوگی اس کے مطابق لے لے گا. لیکن اگر اللہ کا کوئی ولی ہوگا، کوئی دوست ہوگا اور اس کی نیکیاں اگر ختم ہو گئی تو پھر اللہ تعالیٰ اس کی نیکیوں میں کچھ اضافہ کر دے، یہاں تک کہ اس کو جنت میں داخل کر دے. اس لیے کہتے ہیں اس سے معاملہ صحیح رکھو. کیا خیال ہے؟ معاملہ اللہ سے صحیح رکھو، کیونکہ جا کر لوٹ کر اسی کے پاس جانا ہے. اور وہ راضی تو سب ٹھیک، وہ ایک اکیلا ناراض، چاہے دنیا میری واہ واہ کرتی رہے اور ایک اللہ ناراض ہے تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. سمجھے کہ اس لیے ضرورت ہے کہ علم لو، حاصل کرو، حدیثیں پڑھو، سنو اور پھر سنتوں پہ زندگی گزارو، تاکہ دنیا بھی بنی رہے، آخرت بھی بنی رہے. اس لیے توبہ بھی کرتے رہیں، استغفار بھی کرتے رہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع بھی کرتے رہیں، ورنہ وہ میدان بہت بھاری ہے. قیامت کا جو میدان ہوگا، تفسیر روح البیان کے اندر ابو منصور ذکیر کا یہ تذکرہ کیا کہ ابو منصور کے احوال کے اندر لکھا ہے کہ ایک زاہد و نیک آدمی تھا. یہ نیک آدمی تھے. جب ان کی وفات کا وقت قریب ہوا تو بہت زیادہ رونے لگے. کہا ان سے کہ بھئی آپ موت کے وقت اتنا کیوں روتے؟ کہا کہ میں ایسے طریقے سے راستے پہ چلنے والا ہوں جس راستے پر میں کبھی چلا نہیں. جب ان کی وفات ہو گئی تو ان کے بیٹے نے خواب میں دیکھا، چوتھی رات کو خواب میں دیکھا. پوچھا کہ ابا جان کیسا ہوا، آپ کے ساتھ اللہ نے کیا کیا؟ کہا بیٹے معاملہ تو بڑا مشکل تھا، تو جو سمجھتا ہے اس سے زیادہ، لیکن میں نے اللہ تعالیٰ کو ایک انصاف کرنے والا بادشاہ پایا، اور میرے رب نے مجھ سے کہا کہ ابو منصور میں نے تجھے 70 سال کی عمر دی تھی، کیا لائے ہو، تمہارے پاس ہے کیا؟ کہا الہی 30 حج کیے میں نے. 30 حج کے کہا میں نے قبول نہیں کیا، ایک بھی نہیں قبول. کہا کہ میرے رب میں نے 40,000 درہم اپنے ہاتھ سے صدقہ کیا تھا، کہا میں نے اس کو بھی قبول نہیں کیا ہے. کہا 60 حج کیے، کہا ایک بھی قبول نہیں.
کہا دن بھر روزہ رکھتا تھا، رات کو عبادتیں کرتا رہا، کہا وہ بھی مجھے منظور نہیں۔ 40 مرتبہ جہاد میں گیا، 40 غزوے کیا، میں لڑائی دین کے خاطر لڑا، کہا وہ بھی میں نے قبول نہیں کیا۔ تو کہا کہ یا اللہ تب تو میں گیا ہلاک۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھ تیرے جیسے آدمی کو میں عذاب تو نہیں دوں گا، لیکن تو اس دن کو یاد کر کہ تو راستے سے گزر رہا تھا اور ایک تکلیف دینے والی چیز وہاں پر پڑی تھی، تو نے وہاں سے ہٹایا تھا کہ ایمان والا کوئی وہاں سے گزرے تو اس کو تکلیف نہ پہنچے۔ جا، میں نیک کام کرنے والوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا، میں نے تجھے اسی کے بدلے میں بخش دیا۔ سمجھے کہ اس لیے کہتے ہیں کہ نیکی کا دریا میں ڈال، نیکیاں کرتے رہو، کبھی نہ کبھی تو انشاءاللہ وہ کام لگنے والی ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اللہ ہی کے لیے ہے وہ تمام چیزیں جو آسمانوں میں ہیں اور وہ تمام چیزیں جو زمین میں ہے۔ آسمان میں جو کچھ بھی ہے وہ بھی اس کا ہے، زمین میں ہے وہ سب کچھ اس کا ہے۔ بھائی فرشتے اس کے ہیں اور جنت اس کی ہے، اسی طرح سے زمین کے اوپر جو کچھ بھی ہے وہ بھی اس کا ہے، سب اس کی ملکیت ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اس آیت کو یہاں پر کیوں بیان کیا؟ اوپر تو بات چل رہی تھی کچھ اور، کہا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ میں وسعت والا ہوں، تو کیا دلیل ہے اس کی؟ کہا دلیل یہ ہے کہ آسمان بھی اس کے ہیں، زمین بھی اس کی ہے۔ یہ گویا کے اوپر کی تفسیر کر رہے ہیں۔ اگر آپ کہیں کہ ہم نے یہ خرید لیا، بھائی کیسے خرید لیا؟ آپ کے پاس ہے کیا؟ کہا اتنی ساری پراپرٹی ہے میرے پاس، میرا بینک بیلنس اتنا ہے، یہ دلیل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بھی دلیل بتلا رہا ہے کہ میں وسعت والا ہوں، آسمان بھی میرا ہے، زمین بھی میرا، اس میں جو کچھ ہے وہ سب میرا ہے۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ۔ اور دوسری وجہ یہ ہے اس آیت کو یہاں بیان کرنے کی کہ اوپر اللہ تعالیٰ نے یتیموں کے ساتھ احسان کا معاملہ کیا، مسکینوں کے ساتھ احسان کا معاملہ، انصاف کا حکم دیا، تو اللہ تعالیٰ نے یہ سارے احکام کیوں دیے؟ کہ اللہ کو ضرورت ہے؟ نعوذ باللہ، کوئی یہ سوچ سکتا تھا کہ بندوں کے اعمال کی اللہ کو کیا ضرورت ہے؟ کہا کوئی ضرورت نہیں، وہ تو آسمانوں کا مالک ہے، زمین کا مالک ہے، تو پھر اس کو انسان کے عمل کی کیا ضرورت؟ ارے بھائی میرے عمل میں اور آپ کے عمل میں کون سی طاقت ہے؟ ہم سجدے میں اگر گرے بھی رہے اللہ کے سامنے تو کیا اللہ کا درجہ بڑھ جائے گا؟ بتاؤ، کچھ بھی نہیں۔ ایسے تو اس کی کتنے فرشتے روزانہ سجدے میں پڑے، کئی سالوں سے پڑے ہوئے سجدے میں، تو میرے اور آپ کے سجدوں سے کیا ہونے والا ہے؟ اس کو کوئی ضرورت نہیں میرے اعمال کی اور آپ کے اعمال کی۔ تو مجھے اور آپ کو ضرورت ہے کہ ہمارے کام بنتے رہے اور ہم سے وہ راضی رہے۔ تو یہ بتلایا جا رہا ہے کہ جس کے قبضے میں آسمان اور زمین ہو، اس کو تمہارے عملوں کی کیا ضرورت ہے؟ کوئی ضرورت نہیں۔ اس لیے آدمی کبھی اپنے عمل پہ گھرائے نہیں کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں، میں یہ کر رہا ہوں، میں کیا کر رہا ہوں، پتہ نہیں قبول ہوا کہ نہیں، دیکھا نہیں، اتنے حج، اتنا صدقہ، اتنے عبادتیں، اتنے روزے کا کچھ قبول نہیں۔ ہاں وہ تو اس کی شان ہے بھائی، دیکھو اللہ تعالیٰ کی شان عجیب ہے۔ اس لیے رات میں کہتا رہتا ہوں آپ کو کہ رات کو نیند کھلے اس سے بات کر لیا کرو، رات کو 12 بجے 1-2 بجے جب سو جائے آدمی، اور 3 بجے 4 بجے بھی آنکھ کھلے تو اس سے بات کر لیا کرو، بات ہوتی ہے اللہ سے۔ نہیں، میرا اور آپ کا ایمان ہے کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے، ہمارا ایمان ہے کہ اللہ ہماری سب باتیں سنتا ہے اور دیکھتا ہے، تو کیا آپ بات کریں گے تو سنے گا نہیں وہ؟ اور وضو کی بھی ضرورت نہیں اس کو، تو تم بے وضو بھی بات کر سکتے، نماز نہیں پڑھ سکتے بے وضو، لیکن بات تو کر سکتے ہیں۔ تو رات کو اس سے بات کر لیا کرو، معاملہ اس سے ٹھیک کر لیا کرو۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بتلایا اس آیت میں کہ اسی کے لیے، اللہ ہی کے لیے وہ تمام چیزیں جو آسمانوں میں ہیں اور جو چیزیں زمین کے اندر ہیں، مالک بھی وہی ہے، پیدا کرنے والا بھی وہی ہے۔ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ، ہم نے حکم دیا تھا ان لوگوں کو جن کو تم سے پہلے کتاب دی گئی، اور خاص طور پر تم کو بھی، کہ تم اللہ سے ڈرتے رہو۔ یہ تقوی کا حکم اللہ تعالیٰ فرما رہے۔ اس آیت سے مراد تقوی کا کیا مطلب ہے؟ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ یاد رکھنا، یہ تقوی کا حکم صرف تمہیں نہیں دیا جا رہا ہے، پہلے سے تقوی کا حکم ہے، پہلے سے۔ میں تو یہ کہتا ہوں کہ دنیا بنی ہی ہے تقوی چھوٹنے سے ہے،
اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اور حوا کو فرمایا تھا کہ اس درخت کے قریب مت جانا، اور چلے گئے۔ تقویٰ کس کو کہتے ہیں؟ پرہیزگاری کو کہتے ہیں۔ جو چیزیں کرنے کا کہا ہے وہ کرو، نہ کرنے کا ہے وہ مت کرو، یہ تقویٰ ہے۔ تو یہی تھا حکم کہ اس درخت کے قریب مت جانا، لیکن درختوں کو کھا لیا تو یہ دنیا وجود میں آ گئی۔ وہ تو طے تھا پہلے سے، پلان میں تو تھا ہی، لیکن یہ رکھا تھا کہ یہ کھائے گا تو پھر رچیں گے دنیا۔ خیر، تو تقوی کا حکم اللہ تعالیٰ نے پہلے سے دیا ہے، اگلی امتوں کو بھی دیا تھا اور ہم کو بھی دیا ہے کہ تم لوگ اللہ سے ڈرتے رہو۔ پہلا تقوی کا ایک سب سے چھوٹا درجہ تقوی کا ہے کہ آدمی شرک سے بچے، پھر حرام سے بچے، پھر مکروہ سے بچے، پھر شبہ والی چیزوں سے بھی بچے، ڈاؤٹ فل چیزوں سے بھی بچے آدمی۔ اور کل میں نے کہا تھا ہمارے گشت کے بیان میں کہ یاد رکھو، جتنا تمہارا پرہیز تقویٰ بڑھتا رہے گا، اللہ رب العزت تمہیں ایک رعب دے گا، یہاں تک کہ جن بھی تم سے ڈریں گے۔ ہاں، انسان تو انسان، جن بھی ڈریں گے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ یہ تو روایت میں آتا ہے کہ مغرب کی اذان سے 15-20 منٹ پہلے اور مغرب کی نماز کے 15 منٹ بعد تک شیاطین اپنے گھروں سے نکلتے ایسے بھاگتے ہیں، تو جو بچہ لپیٹ میں آ جاتا ہے وہ بیچارہ بیمار ہو جاتا ہے۔ اس لیے کہا کہ بچوں کو گھر میں رکھو، اذان سے پہلے 15-20 منٹ، مغرب کے بعد۔ ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہمارا کوئی انسان ایسے جاتا ہے کچھ پڑھتے پڑھتے، اگر جن کا بچہ ادھر ادھر پھنس جاتا ہے تو وہ بھی بیمار ہو جاتا ہے، تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ اس کو انسان لگ گیا۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ جنات لگ گیا، وہ کہتے ہیں اس کو انسان لگ گیا۔ تو جتنی پرہیزگاری تمہاری بڑھے گی، میں قسم بخدا کہتا ہوں، تمہاری ازدواجی زندگی میں بھی لطف آئے گا۔ ہاں، میں نے کئی لوگوں سے پوچھا جن لوگوں کی پہلے لائف ایسی رف تھی، لیکن جب وہ دیندار بنے، پرہیزگاری کی طرف آئے، میں نے کہا کہ کیسی زندگی لگ رہی ہے ازدواجی؟ کہا یار پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ تو مزہ کی تھی، اب پتہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ ازدواجی زندگی کا لطف عجیب ہے۔ جب تک پرہیزگاری نہیں آئے گی وہ مزہ بھی نہیں آئے گا، وہ جانور جیسی زندگی رہے گی، بس جا رہے ہیں، آ رہے ہیں، بس کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، صحبت کر رہے ہیں۔ لیکن جب آدمی دیندار بنتا ہے تو اس کی سب چیزیں بدل جاتی ہیں، یہاں تک کہ اس کے حالات اور اس کے اندر کے خیالات سب چیزیں بدلتی ہیں۔ کہا تقوی اختیار کرو، اور تقوی کے لیے شریعت ضروری، کیا چیزیں کرنی ہے کیا چیزیں نہیں کرنی ہے وہ جانو۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ تقوی کا حکم فرماتے ہیں کہ ہم نے اس کا تاکیدی حکم دیا، وصیت کا لفظ آیا کہ ہم نے تم کو بھی اور تم سے پہلے جن کو کتاب دی، اس میں یہود و نصارہ مراد ہے، یا جس کو جو آسمانی کتاب پہلے دی گئی وہ سب مراد ہے۔ کیا حکم دیا تھا؟ اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرا کرو۔ وَإِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اگر تم لوگوں نے کفر کیا تو یاد رکھو جو کچھ آسمان و زمین میں ہے سب وہ اللہ ہی کا ہے۔ کہاں جاؤ گے بھاگ کے؟ خدا کا اگر انکار بھی کرو گے تو بھاگ کے کہاں جاؤ گے؟ میری حکومت سب جگہ پہ ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں اگر تم نے انکار کیا، یعنی انکار کا مطلب شرک کیا، کفر کیا، تو یاد رکھو آسمان و زمین سب میرے ہیں۔ اگر تقوی سے مراد، قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تقوی کا مطلب اگر پرہیزگاری کو چھوڑ دینا، گناہوں کو چھوڑ دینا ہے، تقوی کا معنی گناہوں کو چھوڑ دینا، تو پھر کفر کا معنی یہ ہوگا کہ آدمی اللہ کی فرما برداری کو چھوڑ دے، کفر کا یہ مطلب ہوگا۔ ہاں، اللہ تعالیٰ کے حکموں کو پورا نہ کرے۔ اگر تقوی کا معنی اپنے دل کو غیر اللہ کے اندر مشغول ہونے سے بچانا ہے، تو پھر کفر سے مراد غیر اللہ میں مشغول ہونا ہے۔ تقوی کے دو معنی، سب سے نچلا درجہ میں نے آپ کو کہا شرک سے بچنا، اس کے مقابلے میں کفر آیا ہے تو گویا کہ شرک کرنا۔ اگر تقوی کا مطلب اونچا درجہ کہ پرہیزگاری، اچھے اچھے اعمال کرنا، گناہوں سے بچنا، تو اس کا مطلب کفر کے اندر گناہ کرنا۔ تقوی کے معنی غیر اللہ میں مشغول نہ ہونا۔ دیکھو یہ بہت اعلیٰ اوپر کے لوگوں کی بات ہے کہ جن کا دل
تھوڑی دیر کے لیے بھی دوسرے میں مشغول نہ ہو، بس اللہ اللہ اللہ۔ دنیا میں ایسے لوگ گزرے کہ دن میں 30,000 مرتبہ اللہ اللہ بولتے تھے۔ ہمیں تو ہم لوگ طرح سوچتے ہیں 100 بھی نہیں ہوتا ہوگا، اور اگر تسبیحات پڑھتے ہوں گے تو انشاءاللہ 1000 تک تو ہو جائے گا۔ یہ دو ہمارے ساتھی تبلیغ کے اندر کہتے رہے 3 تسبیح فجر بعد، 3 تسبیح عصر کے بعد، اگر اس کو بھی کرتے رہے تو کم از کم 600 مرتبہ تو ہو ہی جائے گا۔ کبھی کبھی اللہ اللہ کی تسبیح ایسے کر لیا کرو، ایسے بیٹھ کے کہ آپ جیسے سوچو کہ میرا دل اللہ بول رہا ہے، ایسا اپنا دل کی طرف ایسے سر کو ایسے جھکا کے سوچ لیا کرو کہ میرا دل اللہ بول رہا ہے۔ یہ عادت بنے گی، دھیرے دھیرے پھر کیفیت بڑھے گی اور پھر اللہ سے تعلق بڑھے گا۔ تو وَإِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ، اگر تم نے انکار کیا یا تو شرک کیا یا تم گناہ کیے تو یاد رکھو اللہ ہی کے لیے وہ تمام چیزیں جو آسمانوں میں ہیں اور وہ تمام چیزیں جو زمین میں ہیں۔ وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا، اللہ تعالیٰ تو بے نیاز ہے اور قابل تعریف ہے۔ حمیدہ، قابل تعریف، جس کی تعریف کی جائے، وہ اللہ تعالیٰ بے نیاز، اس کو کیا ضرورت ہے ہماری، اور قابل تعریف۔ تم تعریف نہ بھی کرو وہ تو پہلے سے قابل تعریف ہے، اس کی تعریف تو ہو چکی ہے اور ہو رہی ہے۔ دنیا میں جتنی کسی انسان کی بھی تعریف کرو، کھانا کیا لذیذ بنا ہے، تو لذیذ بنانے والے کو عقل کس نے دی تھی؟ آپ نے مکان دیا، کیا مکان بنا ہے، تو اس میں آپ مکان کی تھوڑی تعریف کر رہے ہیں، مکان بنانے والے کی کر رہے ہیں۔ تو جہاں کہیں بھی جاؤ تعریف تو آخر میں اسی کے پاس جائے گی۔ دنیا کے اندر آپ کسی بھی چیز کی تعریف کرو گے، آخر یہ تعریف کی ایند اللہ پر پہنچے گی، اس لیے کہ دنیا والوں کو عقل اسی نے دی ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اللہ ہی کے لیے وہ تمام چیزیں جو آسمانوں میں ہیں اور وہ تمام چیزیں جو زمین میں ہیں۔ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اللہ تعالیٰ کافی ہے کارساز ہونے کے اعتبار سے۔ دیکھو 3 مرتبہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا یہاں قرآن مجید میں، کسی جگہ پر اتنا بار بار یہ نہیں کہا گیا کہ آسمان و زمین اسی کا ہے، آسمان و زمین اسی کا ہے، 3 مرتبہ کہا۔ امام فخر الدین رازی نے اس مقام کے اوپر یہ سوال قائم کیا کہ آخر 3 مرتبہ یہ بیان کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ پہلے تو یہ فرمایا کہ وہیں یتفرقا کے بعد فرمایا کہ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، پھر جہاں کفر کی بات کی کہ تم کفر کرو گے تو اللہ کے لیے آسمان و زمین ہے، اور پھر آخر میں فرمایا وَلِلَّهِ، تو یہ 3 مرتبہ کیوں لائے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ پہلی دفعہ اللہ تعالیٰ نے جہاں پر میاں بیوی کی جدائی کا تذکرہ کیا تھا وہاں پر وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ اس لیے لائے کہ اللہ تعالیٰ کی سخاوت بہت زیادہ ہے۔ وہ بتانا چاہتے ہیں اگر میاں بیوی میں جدائی ہوئی ہے تو کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ تمہیں بے نیاز کر دے گا۔ اور کیوں؟ اس لیے کہ تو وسعت والا، سخاوت والا ہے۔ سخاوت کی دلیل اور وسعت کی دلیل کا وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اللہ تعالیٰ ہی کے لیے۔ اور دوسرے نمبر پہ وَإِن تَكْفُرُوا، اگر تم نے کفر کیا تو یاد رکھو آسمان و زمین میں جو چیزیں وہ اسی کی ہے۔ اس میں اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اطاعت کرنے بندگی کرنے والوں کی بندگی کی کوئی ضرورت نہیں ہے، گناہ کاروں کے گناہوں کی کہ اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا جلال اور اس کا درجہ کوئی طاعت سے بڑھتا نہیں ہے، گناہوں سے اللہ کے درجے میں کوئی کمی نہیں ہوتی ہے۔ تو آگے اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ دیکھو غنی ہے، وہ اپنی ذات سے غنی ہے، بے نیاز ہے اپنی ذات سے، کسی نے نہیں کیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ حمید ہے، وہ پہلے سے قابل تعریف ہے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ للہ ما فی السماوات فرما کر کہا کہ دیکھو تمہارے گناہوں سے مجھے کوئی نقصان نہیں ہوگا، تمہارے نیکیوں سے مجھے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اس سے کہ سارا یہ سب میرا ہی ہے، میرا ہی ہے۔ اور آخر میں وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ کہا، اس لیے کہ بعد میں جو آیت آ رہی ہے اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ فنا بھی کر سکتا ہے اور لا بھی سکتا ہے۔ آگے والی آیت دیکھ کے کیا ترجمہ ہے، إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ وَيَأْتِ بِآخَرِينَ۔ اے لوگو، قرآن میں جب اے لوگو آتا ہے نا، اے لوگو، اسے سارے انسان مراد ہوتے ہیں۔
ہاں سارے انسان، آمن ہوتا ہے تو ایمان والے مراد ہوتے ہیں. یا ایھا الناس، اے لوگو، اے لوگوں سے مراد سب. کہا کہ اے لوگو اگر اللہ چاہے تو تم سب کو ختم کر دے اور دوسروں کو لے آئے. وَكَانَ اللَّهُ عَلَى ذَلِكَ قَدِيرًا، اللہ تعالیٰ اس ختم کرنے اور دوبارہ دوسروں کو لانے پر قادر ہے. ہم سے پہلے بھی بہت سارے لوگ تھے، ان سے پہلے بھی بہت سارے لوگ تھے، سب گئے وہ آئے، اب ہم بھی ایک دن چلے جائیں گے، ہماری جگہ دوسرے آئیں گے. ایک وقت تک رہے گا جہاں تک اللہ کو لانا ہے وہاں تک، پھر قیامت ہوگی. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں. جس کے ہاتھ میں آسمان ہو، جس کا زمین ہو، سب کچھ اس کا ہو. تو پھر اب دیکھو اس دن کا واقعہ نہیں، اس دن سنا رہے تھے آپ سب کے کسابو کے اندر گاڑی جا رہی تھی، اب فاسٹ گاڑی ہے، اوپر سے ایسے درخت کی ڈالی گرتی ہے اور سیم ٹائم آدمی مر جاتا ہے. کبھی کبھی یہ سوچو کہ ہم یہاں سے گزر رہے ہیں، اگر اللہ ہمیں ہلاک کرنے پہ آوے تو اوپر سے اگر الیکٹرک کا وائر گر جائے ہمارے کو کون بتا سکتا ہے؟ اور پوری دنیا ایک طرف ہو جائے، خدا ایک ہمارے فیور میں ہو تو پوری دنیا ہمارا کچھ بگاڑ نہیں سکتی. یہ یقین پیدا کرو. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِن یشاء یذھبکم، اگر اللہ چاہے تو یہ لوگوں تم کو ختم کر دے اور دوسروں کو لے آئے. وَكَانَ اللَّهُ عَلَى ذَلِكَ قَدِيرًا، اللہ تعالیٰ اس کے اوپر قادر ہے. اب سوال یہ ہے، سنیے، حدیث ہے، قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے 4 حدیثیں بیان کی کہ اللہ تعالیٰ دوسروں کو لائے گا تو وہ کون لوگ ہوں گے. پہلی روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، اگر اللہ چاہے تو تم لوگوں کو ختم کر دے، فنا کر دے اور دوسروں کو لے آوے، یہ آیت نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کی پشت پر ہاتھ مارا ایسے اور فرمایا کہ جو دوسروں کو لے آئیں گے ان کی قوم ہوگی، ان کی قوم. سلمان فارسی ایران کے تھے، ایران فارس کے، اور ان کی قوم کے لوگ اللہ تعالیٰ ان کو لے آئے گا. تو یہ آیت کریمہ وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ، اگر تم لوگ اعراض کرو گے تو اللہ تعالیٰ دوسری قوم کو بدل کر لے آئے گا، تمہارے علاوہ دوسری قوم کو لے آئے گا، وہ تمہاری طرح نہیں ہوں گے. تو حضور نے فرمایا کہ سلمان فارسی کی قوم کے لوگ ہوں گے. یہ ایک روایت ہے. دوسری ایک روایت بخاری شریف و مسلم شریف کی ہے، وہ یہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ حضور کے پاس بیٹھے ہوئے تھے جب سورہ جمعہ نازل ہوئی. میں اکثر جمعہ کے دن فجر میں پڑھتا رہتا ہوں، وہ سورہ جمعہ نازل ہوئی تو اس میں یہ آیت آئی وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ، اور دوسرے ان میں سے دوسرے وہ لوگ جو ابھی تک ان کو ملے نہیں ہیں. یہ آیت نازل ہوئی تو حضور سے پوچھا کہ حضور وہ کون لوگ ہیں؟ من ہم یا رسول من ہؤلاء یا رسول اللہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ پر مارا اور فرمایا کہ اگر ایمان سریا جو ستارہ ہوتا ہے، سریا بہت اونچا ہوتا ہے ستارہ، اگر ایمان سریا پر ہوتا تو ان کی قوم وہاں سے لے آتی. لَنَالَهُ رِجَالٌ مِّنْ هَؤُلَاء. تیسری حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت کی کہ وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، اگر تم لوگ اعراض کرو گے تو اللہ تعالیٰ دوسری قوم کو بدل کر لے آئے گا جو تمہارے علاوہ ہوگی. ان لوگوں نے کہا کہ حضور وہ کون؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کی ران کے اوپر ہاتھ مارا ایسے اور فرمایا کہ ان کی قوم ہوگی. اگر دین سریا پر کے پاس بھی ہوگا تو یہ ان کے قوم میں سے لوگ جا کے وہاں سے لے آئیں گے. چوتھی حدیث حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کے سامنے اجمیوں کا ذکر ہو. میں سب آپ اجمی ہیں، عرب جو نہ وہ اجمی کہلاتے. اجم کے معنی گونگا، who can't talk، جو بول نہ سکتا ہو، اس کو گونگا کہتے ہیں. کیونکہ ہم لوگ عربی نہیں بول سکتے اس لیے ہم کو اجمی کہتے ہیں. تو اجمیوں کا ذکر ہوا، غیر عربی لوگوں کا تذکرہ ہوا حضور کے سامنے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لَأَنَا بِهِمْ یا أَنَا بِبَعْضِهِمْ، میں ان کے ساتھ ہوں
یا ان میں سے بعض کے ساتھ ہوں، اوثق منی بکم، وہ تم سے زیادہ مضبوط ان کے ساتھ تعلق ہے، یا تم میں سے بعض کے ساتھ. یہ ساری روایتیں دلالت کرتی ہے کہ اجمیوں میں کوئی ہوگا. بعض علماء نے کہا کہ اس میں اشارہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف ہے کہ فارس کے اندر ان کو اللہ تعالیٰ نے جو علم دیا تھا، کہا ان کے علم تک کوئی نہیں پہنچا. اس لیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف اشارہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ. اس لیے جو ہم لوگ حنفی ہیں نا، تو حنفی ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی اور طریقہ ہو گیا. ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں، اور حضور کے طریقے کو امام ابو حنیفہ جو سمجھے ہیں ہم اس کو فالو کر رہے ہیں. اصل تو فالو ہم حضور کو کریں. اس کو میں مثال سے آپ لوگوں کو سمجھاؤں. مثال سے بہت اچھی مثال ہے. ہماری مسجد بھر گئی ہے نمازیوں سے، بھر گئی، لائٹ نہیں ہے، پاور نہیں ہے، اس لیے امام کی آواز دور تک نہیں پہنچتی. تو کیا کرتے ہیں ہم لوگ؟ تکبیر کہنے والے کھڑے کر دیتے ہیں. تو ایک یہاں تکبیر کہے گا، ایک وہاں کرے گا، ایک وہاں. جس وقت ہم نماز کی نیت باندھتے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ پیچھے اس امام کے. لیکن فالو کس کو کرتے ہیں ہم لوگ؟ تکبیر کہنے والے کو. بس یہ اس کی مثال ہے کہ ہم تو حضور کی امتی، حضور کا طریقہ سب کچھ. لیکن وہ طریقہ جو امام ابو حنیفہ حدیث کی روشنی میں سمجھے تھے، تو جیسے مکبر کی آواز کے اوپر ہم چل رہے ہیں، کہ یہ مکبر ہے، حضور کی آواز کو پہنچانے والے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ باقی آج کل نوجوانوں میں ایسی بات چلائی جاتی ہے کہ حضور کے زمانے میں تو یہ سب نہیں تھا. لیکن بات یہ ہے کہ وہ لوگ جو سمجھے حدیث، آج 15ویں صدی میں ہم اپنی عقل سے کہاں دین سمجھ سکتے تھے، کیونکہ انہوں نے صحابہ کو دیکھا تھا. امام صاحب رحمۃ اللہ، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ. خیر، تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی بھی روایتوں کے اندر مناقب ہیں. حضور کے خاندان کے ایسے لوگ ہوں گے جن کے پاس علم ہوگا. تو بعض لوگوں نے کہا کہ وہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ. خیر، تو تمام ائمہ اپنی جگہ پر حق ہیں، اپنی جگہ پر. ہم جس کو فالو کر رہے ہیں وہ ہمارا راستہ ہے. لیکن ہم ان کو نہیں کہہ سکتے کہ تم ہمارے طرف آ جاؤ. شافعی کو نہیں کہیں گے تو حنفی بن جا، نہیں، وہ اپنا طریقے پہ. خیر، وکان اللہ علی ذلک قدیرا، اللہ تعالیٰ اس بات کے اوپر قادر ہے کہ تم کو ختم کر دے اور دوسروں کو لے آوے. کوئی شک نہیں میرے بھائی. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من کان یرید ثواب الدنیا فعند اللہ ثواب الدنیا والآخرہ. جو آدمی دنیا کے بدلے کا ارادہ رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے پاس دنیا اور آخرت کا بدلہ ہے. کیا مطلب؟ یہ دنیا کے اندر جو لوگ جہاد کرتے ہیں، اللہ کے راستے میں جاتے ہیں اور صرف دنیا کا فائدہ سوچتے ہیں، ارے ان کو کہو کہ تم اسی پہ راضی ہو گئے. ارے اللہ کے پاس تو دنیا اور آخرت دونوں ہے، تو ایسا کام کرو کہ دونوں مل جائے. اس لیے ہمارے بڑوں نے اس کی مثال بتلائی کہ دنیا اور آخرت کی مثال کیسی ہے. معلوم، دنیا کی مثال تو ایسی ہے کہ پرندہ اور سایہ. کیا؟ پرندہ اور سایہ. پرندہ اڑ رہا ہے، آپ پکڑنے کے لیے کس کے پیچھے دوڑ رہے ہیں؟ سایے کے پیچھے دوڑ رہے ہیں. جو شیڈو ہے اس کو پکڑنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ دنیا ہے. لاکھ کوشش کرو کہ کبھی پرندہ نہیں ہاتھ میں آئے. لیکن اگر آپ نے پرندے کو پکڑ لیا تو سایہ بھی آ جائے گا. کہ آخرت کی اگر آپ نیت کر کے عمل کرو گے تو دنیا نہیں ملے گی. اس لیے کہتے ہیں ہمارے جماعت والے ساتھی کہ آخرت کے لیے کرو گے تو دنیا بھی ملے گی. دین کا کام کرنے والا یہ نہ سوچے کہ میں دنیا سے محروم ہو جاؤں گا. نہیں، اللہ کے دین کا کام کرنے والا اس کے اللہ دنیا اجاڑ دے، یہ نہیں ہوتا. اللہ دنیا اجاڑنے نہیں دیتا ہے. جو اس کا کام کرے گا، تو یہ تو دنیا کا بھی دستور ہے. آپ اگر کسی باس کا کام کرتے ہو تو مثال کے طور پر ایک کمپنی میں آپ کام کر رہے ہیں اور آپ کو باس نے کسی کام کے لیے بھیجا تو کمپنی والا کہے کہ یہ ایبسنٹ، یہ حاضر نہیں تھا، کام پہ نہیں تھا. ارے بھائی کام پہ نہیں تھا، باس کے کام میں تھا. تو کیا باس اس کو یہ کر دے گا کہ ہاں تم کام پہ نہیں تھے اس لیے تم کو نہیں ملے گا؟ اس کو زیادہ ملے گا کہ تم ہمارے کام کے لیے گئے تھے. ہے کیا؟ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا. تو اس آیت کریمہ میں کہا گیا کہ دیکھو، ریاکاری دنیا اس کا ارادہ مت کرو، ارادہ آخرت کا کرو. خدا کے پاس دنیا بھی اور آخرت، یہ دونوں ملے گا. صرف دنیا کا ارادہ کرو گے تو کوئی گارنٹی نہیں کہ تمہیں دنیا مل جائے گی. ہاں، آخرت کے ارادے کے اوپر گارنٹی ہے. اگر اچھے اس طریقے سے آپ نے کیا ہے تو وہ بھی ملے گا. وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا. اللہ تعالیٰ سننے والا، دیکھنے والا ہے. اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے کہ بندے نے عمل کس کے لیے کیا، میرے لیے کیا ہے کہ کسی اور کے لیے.
اللہ تعالی ہمارے حالات کو دیکھتا بھی ہے اور ہماری باتوں کو سنتا بھی ہے۔ اس کے اوپر بھی ریاکاری کی برائی اور اس کے اوپر تفسیر روح البیان کے اندر کچھ واقعات لکھ کے آئندہ اس پہ کچھ بات کریں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سب کو اخلاص کی دولت سے مالا مال فرماوے اور قرآن مجید کے ساتھ سچی پکی محبت اور عقیدت عطا فرماوے، موت تک قرآن کے ساتھ وابستہ رکھے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔